اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں ہم سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروا وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ کی رضا
اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں، میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا سبب بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر چونکہ 17 جون کے حوالے سے معاملہ تھا شہدائے مارٹرڈوم کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کا ذکر کرنا، مگر اس سے قبل چونکہ ہمارا موضوع چلا تھا مقام رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضیلت، اور اسی شان اور فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات کے متعلق انڈیا کے کسی وہ بیمار ذہن، کمزور اور بدباطن اور اس کے سارے معاملات اہانت رسول کی کوشش کی، تو میں نے سوچا کہ ہم اسی موضوع کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنے اندر وہ اہمیت رکھتا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات کے حوالے سے انسان کا ایمان اس نقطے اور مقام تک نہ پہنچ جائے، غیر مسلم تو اپنی جگہ اس وقت تک مسلمان کو بھی نہ ایمان اور نہ حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے کبھی بھی ایمان اس کے قریب سے گزر سکتا ہے کہ جب تک اس کی ذات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات کی محبت کی اس حد تک قائل نہ ہو جائے کہ جس کے بغیر انسان کا چارہ ممکن نہیں۔ بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جی بات تو ایک حد تک جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے دلیل تو یاد رکھیں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، اور یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کے مقام اور مرتبے کو اللہ کریم نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے حوالے سے اللہ کریم نے خود انسانیت اور پھر انسانیت سے بڑھ کر اسلام کے ماننے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف مقام بیان کیا ہے بلکہ قیامت تک اس کی شرائط میں سے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جب تک بندہ حضور علیہ السلام کی ذات سے کمال درجے کی محبت، عقیدت اور عشق نہیں رکھے گا، اس وقت تک وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسے ایمان کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی ساری محبتوں کے سلسلے ختم نہ کرے، جس کے لیے سورہ فتح ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہاں بھی، اور پھر اسی سورہ فتح کے ساتھ جو سورہ مبارکہ، ویسے تو سارے قرآن حکیم کو یہ نسبت حاصل ہے قیامت تک کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اور میرے آقا کی تعریفوں کے گن گاتا ہے، مگر اس سورہ مبارکہ میں خصوصی طور پر
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اپنے مقام کے ساتھ، اپنی ذات عالی صفات کے ساتھ اس انداز میں ملایا کہ پھر یہ انداز قیامت تک کے لیے ایمان اور حلاوت ایمان کا سبب ہے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ پہل کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ کی نیت سے تشریف لائے تھے، اور اس عمرہ کی نیت کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ ایک بندے کی عقیدت کا کہ ہم عمرہ پڑھیں گے، ایک وقت گزر چکا، اس وقت گزرنے کے حوالے سے صحابہ اکرام جن میں مہاجرین کی تعداد اکثریت تھی، اور وہ مہاجرین وہ تھے کہ جو صبح و شام کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے، پر اب ایک وقت گزر گیا، جب ایک خاص وقت گزر گیا ہجرت مبارکہ کے حوالے سے، تو اب صحابہ اکرام کو دوبارہ وہ خوشی نصیب ہو رہی تھی، اور وہ یہ خوشی یہ تھی کہ ہم نہ صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کو اپنے مقدر سنواریں گے، بلکہ دوبارہ کعبۃ اللہ کی زیارت عمرہ نصیب ہو رہا ہے۔ اب اس کیفیت میں اللہ کی شان کہ جب وہ مقام حدیبیہ پر پہنچے، معاملات خراب ہو گئے، جب معاملات خراب ہوئے تو انہیں سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور مکہ کے لوگوں میں کچھ مذاکرات ہوئے، جسے ہم وہ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں جس صلح کو صلح حدیبیہ کے مقام سے آج بھی سیرت مصطفیٰ میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ چونکہ صحابہ کے جذبات تھے، جب صلح ہو گئی اور صلح میں یہ ہوا کہ صحابہ کرام اس دفعہ واپس چلے جائیں گے، جب واپس چلے جائیں گے تو اگلے سال دوبارہ عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، مگر ایک سال کا وہ ایک وقت گزرنا، ایک سال کا گیپ آ جانا، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر نفسیاتی طور پر تھوڑا سا جو اثر ہوا، اس میں کئی صحابہ اکرام نے جو جانور ساتھ لائے تھے قربانی کے، وہ جانور ذبح کر دیے۔ دھیان میں نہ رہا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عالی صفات بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور جب کریم آقا تشریف فرما ہے تو قربانی یا کوئی عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں پہلے رکھا جاتا ہے۔ جب کر دیا، اس میں یاد رکھ لیں، ائمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس میں نہ ارادہ تھا توہین کا، اس میں نہ صحابہ کرام کا یہ خیال وہم تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل پہلے کر رہے ہیں۔ بالکل جب یہ ارادہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، تو ایک لاشعوری طور پر میں نے اس کیا ایک ایسی کیفیت کہ جس میں قربانی کا جانور ذبح ہونے سے اہانت رسول کا کوئی نہ کوئی شائبہ نکلتا بھی نہیں ہے، مگر ابھی شاید ان کی قربانیوں کے جانور مکمل ذبح بھی نہ ہوئے ہوں کہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ پہل کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مبارکہ پر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور اگر ذبح ہو گئے تو اس قربانی کے جانور ذبح کرنے میں حضور کی ذات تو شامل ہو سکتی ہے، اب اللہ تو اس عمل سے بھی پاک ہے، اللہ کے متعلق یہ عمل اور اللہ کے متعلق یہ رائے لینا بھی اپنی جگہ گناہ اور کفر ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ بلا شبہ تم نے قربانی میرے حبیب سے پہلے کی ہے،
مگر میں اللہ اس میں کمال یہ رکھتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ پہل کرو اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب مفسرین اس پر بحث فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے اعلان یہ فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، مقام اور مرتبہ کا تعین یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے عمل مبارکہ کو اپنی ذات عالی صفات کے عمل مبارکہ کے ساتھ یہ تشبیہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو جو زعم ہے، جو خوف ہے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کو ملا دینے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہو، تو ان کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ اللہ نے جب خود اپنے عمل مبارکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف شامل کیا ہے بلکہ کئی اور مواقعوں پر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہا، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہا، حضور کی محبت اللہ کی محبت کہا، حضور کی چاہت کو اللہ کی چاہت کہا، حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول حق رکھتے ہیں، حق کو ان یردوہ۔ اب حیران کن بات ہے کہ دنیا کی ہر زبان کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب آپ بات دو ذاتوں کی کرتے ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں کہ دو ضمیروں کی بات ہے، تو جب دو بندوں کی، دو ضمیروں کی، دو ذاتوں کی بات کریں گے تو اس میں آپ جو صیغہ لے کے آئیں گے وہ بھی تثنیہ کا لائیں گے۔ اب تھوڑی سی تثنیہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں اور حاجی صاحب، اب جب میں اور حاجی صاحب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور حاجی صاحب حق رکھتے ہیں کہ ہم دونوں کو راضی کیا جائے، پھر تو فکرہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے اللہ ورسولہ، دو ذاتوں کا ذکر کیا، جب دو ذاتوں کا ذکر کیا تو اب پردے قرآن حکیم کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اللہ فرماتے اللہ ورسولہ، حق کو ان یردوہ نہیں، ان یردوہما، ان یردو کہ میں اور میرا رسول حق یہ رکھتے ہیں کہ ہم دونوں کو راضی کیا جائے، مگر اللہ کریم نے یہ نہیں کہا۔ اب سوچنے کی بات ہے، استغفر اللہ العظیم، یا تو ناوی اصول اس وقت نہیں ہے، اور اگر ہے الحمدللہ تعالی، یہ ساری چیزیں اللہ کی وہ مخلوق کا درجہ رکھتی ہیں، تو پھر اللہ نے تثنیہ کے صیغے کی جگہ واحد کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ بعض لوگوں کو پھر مسئلہ بن جاتا ہے کہ حضور کو جی اللہ کی ذات کے ساتھ ملانا، تو اللہ نے اعلان یہ فرمایا کہ میرا اعلان یہ ہے اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول حق رکھتے ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے۔ دنیا جہان کے مترجمین کو ترجمہ پڑھ لیں، دنیا جہان کے لوگوں کے ہاں عمل مبارکہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میرا حبیب جو کام کرتا ہے وہ میرا کام ہے، میرے محبوب کی محبت، عزت، حرمت، چاہت، تعلق، یہ سارے کے سارے میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو آج بھی روایات مبارکہ منقول ہیں ان میں حضور فرماتے، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حضور نے صحابہ سے سوال کیا ہے تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا جو جواب ہے بڑا خوبصورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی علی صفات کو میرے مالک نے اس قربت سے نوازا۔ بلا شبہ ہمارے ہاں ذاتیں پھر بھی دو ہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، مگر خالق اور مخلوق ہوتے ہوئے جو محبت کا، چاہت کا، تعلق کا، اطاعت کا، حرمت کا جو مقام میرے مالک نے بیان کیا ہے اس سب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جیسا حوالے سے کہا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
ایک بندہ دعویٰ کرتے رہے اللہ کی قربت کا، وہ اعلان کرتا رہے اللہ کی قربت کے، اس کی قربت کے لیے جو شرط ہے، اللہ کی قربت تب حاصل ہوگی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب ہوگا، حضور کی اطاعت نہیں کرے گا، حضور کی محبت نہیں اپنائے گا، حضور کی چاہت نہیں رکھے گا، وہ بلا شبہ جو مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے اپنی جگہ ہے، اس کے ایمان کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی چاہت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرے گا تو اللہ کی چاہت حاصل ہوگی۔ یہ ایک اصول ہے جس اصول کا دنیا جہان میں نہ کوئی انکار کر سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر قرآن سے تعلق ہے تو اس کے لیے جو اللہ نے شرط رکھی ہے، میں نے اس کیا چونکہ وقت کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ 18 آیات کے قریب ہے جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، حضور کی اطاعت، حضور کی چاہت، حضور کا تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مناسب مبارکہ کو اس سارے دھیان میں رکھتے ہوئے اعلان یہ کیا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس رضا کے لیے شرط ہے میرے حبیب کو بھی راضی کیا جائے۔ مجھے منانا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ میرے حبیب کو منایا جائے۔ مجھے میری چاہت رکھتے ہو، میری چاہت کا انداز اپنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ میرے حبیب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے، پھر مقام رسالت کی سمجھ آتی ہے۔ اور اگر امتی کا تعلق یہ ہو، امتی یہ سمجھتا ہو، وہ ساری دنیا کو علم عطا کرے، جب حضور کی ذات کی باری آئے وہ کہے حضور کی ذات مبارکہ پر اسے حدیں یاد آتی ہوں، حضور کے علم کو محدود کرنا چاہتا ہو، حضور کے مقام کو محدود کرنا چاہتا ہو، حضور کی چاہت کو محدود کرنا چاہتا ہو، اور پھر کہے کہ مقام رسالت کی سمجھ آئے۔ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی جب تک کریم آقا کے ذکر مبارکہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ کی سمجھ رکھتے ہوئے جب تک اسے بلندی اور فضیلت نہ دی جائے، جب تک یہ حدوں میں رہے گا پھر یہی معاملات ہوں گے۔ اور جس رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو، اپنے حبیب کے مقام کو الحمد سے والناس تک ایک درجہ پر بھی واحد حضور کا مقام ہے جسے لمیٹیشن میں اور حدود میں نہ رکھا، دنیا کے ہر ذکر کو حد میں رکھا، مگر جب اس کے حبیب کی باری آئی اس کے حبیب کے ذکر کا کمال یہ رکھا۔ اب دیکھ آپ کو علم ہے جس پر ہم انشاءاللہ تکمیل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اے حبیب مکرم وَرَفَعْنَا، میں نے بلند کر دیا، ذکرک نہیں کہا، حالانکہ اس میں بھی کہا نسبت کا ہے، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، میرے حبیب تیرے ذکر مبارکہ کو، پہلے شرط ذکر کی بلندی اور فضیلت کی حیران کن ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، لاکا تیرے لیے، ذکروں کا، تیرے ذکر۔ اب دیکھیں لمٹ، میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا جب بھی ذکر فرمایا ہے اسے حد میں نہیں رکھا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں پھر لا محدود ہونا کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا حضرت موسیٰ سے، میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر مبارکہ کو بلند کر دیا حضرت عیسیٰ سے، میں نے تیرے ذکر مبارکہ کو بلند کر دیا حضرت ابراہیم سے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم سے بلند ہوتا، مگر اللہ نے یہ نہ کیا۔ کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی حرمین شریفین کا مینار، ہماری مسجد کا جو مینار ہے وہ بلند ترین مینار ہے، ایک رائے ہے۔ دوسری رائے ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری مسجد کا مینار اگر معصومیہ مسجد ہے تو معصومیہ مسجد سے بلند ہے۔ دوسرا فکرہ آسان تو لگتا ہے مگر کمزور ہے کہ بابا مینار بلند تو ہوا پر مجموعی طور پر اوورآل بلند نہ ہوا، بلکہ صرف معصومیہ مسجد اس میں آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ مینار پاکستان کا بلند ترین مینار ہے، مگر پھر بھی حد ہے۔ بھائی پاکستان ساری دنیا تو نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مینار بلند ہے
پر صرف پاکستان کی حد تک اللہ نے اعلان کیا کہ میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اگر کہتا صرف انبیاء تک تو بندہ کہتا ہاں حضور بلند تو ہیں پر جبرائیل سے نہیں۔ اگر کہا جاتا جبرائیل سے تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ اے میرے حبیب مکرم جبرائیل سے تو بلند کیا مگر انبیاء سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، ورفعنا میں نے بلند کر دیا۔ میرے مالک کتنا کیا، کس کس سے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس پریشانی میں نہ پڑ، میں نے بلند کر دیا۔ مالک کتنا؟ کہا جتنا میں اللہ بلند کر سکتا ہوں بلند کر، جس کا مطلب یہ ہے انبیاء سے بھی، اولیاء سے بھی، فرشتوں سے بھی، جن سے بھی، پرند سے بھی، کائنات اولین و آخرین سے اللہ نے شرط یہ رکھ دی میرے حبیب تیرا اور میرا ذکر بلند رہے گا، باقی جتنے ذکر ہیں ان سب سے بلند کرنے کا نام رفعت ذکر مصطفیٰ۔ جب اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو کسی سے کمپیریزن نہیں کرتا، کمپیریٹیو سٹیج میں نہیں لاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس مالک نے اعلان یہ کیا کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے، رفعت یہ ہے، عظمت یہ ہے، سطوت و بلندی یہ ہے کہ محمد کہتے ہی اسے ہے جس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی آ ہی نہ سکے، جس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جس کا بہت بڑا ثبوت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی ذات مبارک معراج کے دن جب اللہ کی قربت میں گئے ہیں تو اللہ نے اعلان ہی یہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب میرے محبوب میرے قریب آ، اس انداز میں اس قربت میں کہ نہ آج تک کوئی اس قربت میں گیا، نہ اس مقام تک پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب مکرم میں نے تیرے ذکر مبارکہ کو اتنا بلند کر دیا جتنا میں اللہ کر سکتا۔ اب سوچنے کی بات ہے، امتی کہتا ہے بھائی جتنا ذکر، امتی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، امتی کہتا ہے کہ یہ کیا تعریف ہے، اس امتی کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ رہ گیا ذکر مصطفیٰ کا معاملہ تو میرے مالک نے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ کہا میرے حبیب کی شان یہ ہے، میرے حبیب کی تعریف ہی یہ ہے، اسے اتنا بلند کر دیا، افضل کر دیا، اعلیٰ کر دیا کہ جس کے مقابلے میں پھر دنیا کا کوئی ذکر ہی نہیں آ سکتا۔ حاضرین محترم و مکرم، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا میں نے ابھی تک حدیث مبارکہ کے حوالے سے صرف قرآن حکیم جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتے ہوئے ہم اسی سورہ فتح کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ گواہ بنا کر، شاہدم و مبشرم و نذیرا، تینوں صفتیں اللہ نے اپنے حبیب کی، مبشر بھی، شاہد بھی، نذیر بھی، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں یہ بات شامل ہے۔ اب جب یہ عطا کیا تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس پر پورا مقام رسالت قیامت تک کے لیے قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ سب اس لیے کیا، تجھے شاہد بنایا، تجھے نذیر بنایا، تجھے مبشر بھی بنایا، میرے مالک یہ ساری شانیں اس لیے کیوں عطا کی؟ فرمایا اس لیے عطا کی ہے کہ ان ساری شانوں کا مطلب یہ ہے یہ ساری شانیں اے حبیب مکرم آپ کو حاصل ہو تاکہ لوگ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب حیران کن بات ہے کہ بھئی رسول پر ایمان تو پہلے لائے، بھئی اللہ کو ماننے کے لیے حضور کی ذات پہلے آئی، مگر قربان جائیں مالک فرماتا ہے میرے حبیب میرے ہاں شان یہ ہے کہ میں نے تجھے وہ دعوت دین کا کام سونپا ہے کہ تیری ذات سامنے رکھ کر تو میرا ایسا دائی ہے، تو میرا ایسا دلیل دینے والا ہے، اے تاجدار کائنات تجھے وہ عظمت و صدوت عطا کی ہے کہ تیری ذات کے ہوتے ہوئے اعلان یہ کیا ہے کہ جب تیری ذات سامنے ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ لوگ میری ذات پر ایمان لائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا، سبحان اللہ، اس پر پھر شرط رکھ دی، اے تاجدار کائنات تجھے یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا، یاد رکھ لیں یہ سارا کچھ اس لیے دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ لوگ ایمان لائیں۔ اب اس پر انشاءاللہ یہ بحث جاری ہے جو میں نے پچھلے جمعہ مبارک سے پہلے کہا تھا۔ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ڈاؤٹ ہے، اب کے لیے سب کے لیے حیران کن بات ہے کہ پاکستان بنا 1947 میں، 1947 میں پاکستان بنا۔ اب لکھ کے رکھ لیں 47 سے 85 1985 تک یہ جو قانون آج مقام رسالت کا ہے یہ پاکستانی قانون میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ 38 سال گزر گئے، 38 سالوں میں یہ ملک اسلام کا تھا، انکار نہیں ہے، مگر اس میں جو موجودہ مقام رسالت اور گستاخ رسول کی سزا موت ہے، 85 تک پاکستان کی دھرتی پر ماں نے کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو قانون بنوا سکے۔ اب کہہ سکتے ہیں جی محبت ہے، بابا محبت ہے تو پاکستان کا قانون تو موجود ہے۔ اب دنیا جہان کے، اب جو مولوی صاحب بیچارے سمجھتے ہیں کہ میٹرک کرنا دین سے دوری ہے، اسے تو شاید نہ پتا ہو، دنیا جہان میں آپ پاکستان کا قانون حاصل کریں، اس میں دیکھیں گستاخ رسول کی سزا موت یہ بنا کب ہے؟ یہ بنا ہے 1900 پھر دوہرا رہا ہوں 85 میں۔ اس میں خدا غریق رحمت کرے استاذ مکرم محترمی حضور پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ جسٹس تھے شریعہ عدالت کے، جب شریعہ عدالت کے جسٹس تھے تو آپ نے کہا کہ قانون ہونا چاہیے جو 1400 سال پہلے بن چکا۔ اللہ نے تعزیر عطا کر دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی گستاخی کرنے والا، میرے محبوب کی توہین کرنے والا 1400 سال پہلے بھی واجب القتل تھا، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ پر معاملہ یہ تھا کہ میری طرح یہ زور لگا کے بات کرنی تو آسان ہے، پر میں نے کہا کہ 38 سال تک پاکستان کی دھرتی موجود تھی، پاکستان کا نظام نعرے پر بنا تھا، مگر مقام رسالت کے حوالے سے گستاخ رسول کی سزا موت کا قانون نہیں بنا تھا۔ جب نہیں بنا، حضور سے آپ نے اس کی یاد پیر کرم شاہ صاحب جسٹس تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لوگوں کو بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے نام تھے انہیں مخاطب کیا، انوائٹ کیا عدالت میں، تو چونکہ عدالت کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہاں تقریر تو کرنی نہیں ہوتی، یا مریدین تو ہوتے نہیں کہ جو واہ واہ کریں، دوسروں کو ہاتھ لگائیں، باجی واہ بابا جی، بابا جی کے نعرے تو لگ نہیں سکتے، وہاں تو قانون میں ثابت کرنا تھا۔ بڑے بڑے علماء، میں الحمدللہ تعالیٰ ان کا احترام کرتا ہوں، وہاں سے ناکام لوٹے، پاکستان کے علماء کو پریشانی لاحق ہوئی کہ بنے گا کیا، کیا بنے گا، پریشانی لاحق تھی۔ 38 سال گزر گئے، قانون نہیں بنا۔ آپ کا کام ہے تحقیق کریں، آج سے جائیں لوگوں سے پوچھیں، آج جی قاری صاحب نے عجیب سا دعویٰ کر دیا، اور اگر بات سچی ہو اور الحمدللہ سچی ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ ایسی شخصیات بھی پیدا کرتا ہے۔ پیر صاحب مغرب کی نماز کے وقت تھے، کسی نے کہا حضور کیا بنے گا؟ آپ نے کہا قانون بھی بنے گا، میری نظر میں بندہ بھی ہے جسے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ اس سے مقام رسالت اور مصطفیٰ کا کام لینا چاہتا۔ اچھا جی، حضور پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابھی یہ خطبات مبارکہ میں شامل ہے، آپ نے اس وقت کے پروفیسر علامہ محمد طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی، وہ بھی ایک لمبی قادیہ باہر تھے، دورے پر تھے، ریکویسٹ کی کہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ مقام رسالت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں الحمدللہ تعالیٰ میرے آقا نے تو مجھے اعلان کر دیا کہ طاہر تیری ذات سے پیار ہی اسی لیے کرتے ہیں، محبت ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارے تحفظ اور دفاع کا کام کرتا ہے۔ اللہ کی شان، حضور زیاد امت، اور یہ کوئی 3 یا 5 جیسے پر مشتمل معاملہ تھا، 18 گھنٹے دلائل دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ کیا کیا ہے؟ 18 گھنٹے
ایک بات یہ ہے بندہ اختلاف کر سکتا ہے، اور جس بندے کو واجبات استنجا کا علم نہ ہو وہ کہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو مقام رسالت کے حوالے سے مقام نہیں کرتا، یہ تیری اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ قیامت تک پاکستان کے قانون کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ تقریر آسان ہے، میں نے کہا نا پیر بن کے واہ واہ کروانا آسان ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے 18 گھنٹے لگاتار دلائل دیے جس میں قرآن و سنت کے وہ دلائل شامل ہیں کہ بحمدہ ہی تعالی ایک جج بھی اختلاف نہیں کرتا، بلکہ 1985 سے آج تک الحمدللہ تعالی جو پاکستان میں قانون رائج ہے مقام رسالت کے حوالے سے وہ طاہر القادری کے دلائل کی بنا پر قانون کا حصہ ہے۔ اب آگے جا کے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ اب شریعت میں شرط ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اسے سزا دی جائے، ہے یا نہیں؟ اسے سنسار کیا جائے۔ جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ مگر ایک لمحہ کے لیے بتائیں کیا میں اور آپ ہاتھ کاٹیں گے؟ یعنی حاجی اکرم صاحب کو ہم چوک میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ فلاں بچے پر فلاں بندے پر اعتراض ہے اس کے ہاتھ کاٹ دے، کیا یہ قانون ہے؟ نہیں۔ جہاں لوگوں کو میں نے اس کیا کہ اللہ معاف کر دے ہمارا معاملہ اور ہمارا معاملہ دین کا جو ہے اس میں اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہے اور ان پڑھ ہونے پر فخر ہے۔ آج ہمارے ہاں جو معاملہ ہے یاد رکھ لیں کہ بندہ نالج اللہ کی عطا ہے اور یہ وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سزا گستاخ رسول کی بحمدہ ہی تعالی سزا موت ہے، مگر اس کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ میں نے اس کیا کیا چوک میں بندہ کھڑا ہو کے کسی کو زنا کی سزا دے سکتا ہے؟ نہ کسی کے ہاتھ کاٹ سکتا ہے، نہ کسی کا قتل پر سر قلم کر سکتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو وہ قانون کے معاملے میں لایا جائے گا۔ ہم کل بھی کہتے تھے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، آج بھی کہتے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے میں اور آپ اٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کے کسی قاری کا معاملہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ امام ابو حنیفہ سمیت رائے یہ ہے کہ اس کا فیصلہ حکومت وقت کرے گی۔ جو حاکم وقت اور امیر المومنین کا فیصلہ ہوگا وہی قانون کا حصہ ہوگا۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کو رجم نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، کسی کو قتل پر سزا نہیں دے سکتا، اس لیے اسے قانون سزا دے گا۔ اسی طرح اگر گستاخ رسول ثابت ہوتا ہے کہ فلاں بندہ گستاخ ہے تو میں اور آپ اس کی سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ بھی ایسے ہوگا جیسے پہلے جتنی سزاؤں کا معاملہ ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام، حضور کا مرتبہ، اور ایسی عورت اس پر رائے دے کہ جس بیچاری کا اپنا عالم یہ ہے، ہندوازم جہاں سے چلتا ہے دنیا کے ہر مذہب کا احترام کرتے ہوئے، یہ تو ایسا نالج ہے بیچارہ، ایسا مذہب ہے جو چلتا ہی گائے کے پیشاب سے ہے۔ بی بی تمہیں نہ بیچاری کو پاکیزہ سوچ نصیب ہے، جو آج بھی کہاں ہیں ان کے مر گئے ڈاکٹر جنہوں نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہے، سائیکالوجی کے ماہر بنتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو آج بھی گائے کے گوبر کو مقدس سمجھتا ہو اور گائے کے پیشاب پینے پر فخر کرتا ہو، اس بیچارے کو کیا پتا ہے طہارت کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کسے کہتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ رہ گئی مقام مصطفیٰ کی، تو جامی نے بڑا خوبصورت کہا تھا، 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی۔ یا رسول اللہ میرا مفتی تو یہ کہتا ہے، عشق یہ کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم، یا رسول اللہ میں اپنے دہن کو، اپنے منہ کو 1000 بار مشک و زعفران سے، خوشبوؤں سے دھوتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں کہ اب میرا منہ اس قابل ہے۔ جامی کہتا ہے تو کہاں، تیرا منہ کہاں؟ وہ ہستی اتنی طیب ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی طہارت والی ہے کہ جس کا نام نامی لینے کے
کے لیے پھر بھی بندے کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. اور انڈیا جیسے اس ملک سے یہ سارے معاملات اس لیے ہیں. آج بھی انڈیا سمیت اس بی بی کی جو روحانی اولاد ہے جنہیں آج بھی مقام مصطفیٰ نہ سمجھ آیا نہ آ سکتا ہے، یاد رکھ لیں مقام مصطفیٰ جب تک سمجھ نہ آئے بندے کے ماتھے پر محراب پڑے رہے، بندہ کعبے کا امام بھی بنتا رہے، جب تک مقام مصطفیٰ کی سمجھ نہیں ہے اسے ایمان نہیں مل سکتا. ایمان کے لیے جو شرط ہے وقت کا معاملہ ہے، ورنہ سب سے بڑی جماعت ہے جماعت صحابہ. اور یہی جہاں سے ہم چلے تھے جماعت صحابہ کے حوالے سے کہ وہ مقام صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات ہو رہے ہیں. حضرت عروہ بن مسعود دیکھنے آئے تھے کہ مکہ سے چلے تھے، مدینہ والے مانتے کیسے ہیں. سیئین کی روایت ہے حضرت عروہ حیران ہو گئے، آئے حضور علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، ابو بکر و عمر جیسی شخصیات، اور حضرت ابو بکر عمر اور عثمان و علی، حضرت علی جیسی شخصیات جب حضور کے ارد گرد ہیں. عروہ دوڑ کے آئے، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہمارے ماوا و ملجا مولا تاجدار کائنات وضو فرمانے لگے ہیں. اور عروہ روایت فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میرے آقا کے منہ مبارک سے جو پانی نکلتا تھا صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے چہرے پر ملتے ہیں، حتیٰ کہ جن صحابہ کو وہ پانی نہ ملا. صحابہ کا ایمان یہ ہے، وہ دوسرے صحابی سے کہتے ہیں بابا جن ہاتھوں پر مصطفیٰ کا جھوٹا پانی منہ مبارک سے جو نکلا ہے، حتیٰ کہ عروہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا میرے آقا کے منہ مبارک سے بدن مبارکہ جو حضور کی نہ آتی تھی مگر اللہ بتانا یہ چاہتا تھا، یہ حضور سے محبت کتنی کرتے ہیں. حضور کے منہ مبارک سے جو مقدس رطوبتیں تھیں وہ نکلی ہیں. آپ پتہ کر کے دیکھ لیں، بابا بڑا پیارا ہے پر اس کے منہ کی رطوبت برداشت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہ جماعت صحابہ کو سلام کریں؟ ان کا عالم یہ ہے حضور کے منہ مبارک سے آپ نے اپنا ناک مبارک صاف فرمایا، صحابہ کے ہاتھ پیچھے نہیں ہوئے. حضور کی ناک مبارک سے جو رطوبت نکلتی ہے صحابہ اس رطوبت کو اپنے چہرے پر مل کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اولین و آخرین کی سب سے بڑی نعمت عطا کی، سب سے بڑی، جس پر بریلوی علماء کی رائے نہیں دے رہا، حضور شیخ الاسلام کی رائے نہیں دے رہا، صحابہ اور کلیۃً سیئین کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عروہ واپس گئے، کہا مکہ والوں خیال نکال دو، تم محمد سے جنگ نہیں کر سکتے، تم محمد سے لڑائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیا کر کے آئے ہو؟ تم مکہ مدینہ میں کیا دیکھ آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھنا دور کی بات ہے، جس ہستی کے غلام اتنی محبت کرتے ہو، اس کی نالین سے جو مٹی لگتی ہو اسے سر میں ڈالتے ہو، اس کے منہ کے پانی کو اپنے چہروں پر لگا کر فخر کیا کرتے ہو، ساری دنیا مل کر بھی اس قوم کو ہرا نہیں سکتی. اگر انڈیا کا آج گستاخی کرتا ہے تو ان لوگوں کے غریبانوں کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے جنہیں مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے بچھو لڑ جاتے ہیں، جنہیں مقام مصطفیٰ آج بھی جلن میں مبتلا کر دیتا ہے. یاد رکھ لے کائنات ساری کے اعمال اپنی جگہ، جہاں قبولیت ہوتی ہے اس کے لیے جو شرط ہے وہ سب سے بڑی شرط یہ ہے غلامی مصطفیٰ نصیب ہوگی تو انسان کا عمل قبول ہوگا. جس پر یہ شرط رکھتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. سارا مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے شرط یہ رکھ دی مولوی تو قاری ہو سکتا ہے، شیخ القرآن ہونے کے دعوے کر سکتا ہے، میری بارگاہ میں ایمان لانا چاہتا ہے تو شرط ہے کہ دیوانہ وار مصطفیٰ کی غلامی میں آ جا، پھر ایمان بچے. کیسے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ تیرا سب کچھ بچے گا غلامی مصطفیٰ سے، اور اگر تیری آواز بلند ہوتی ہے مصطفیٰ کی آواز سے
تو اللہ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، تو پھر اس مقام کا کیا ہوگا، اس مرتبہ کی تعریف کیا ہوگی کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں علم بھی محدود کیا جاتا ہے، جہاں سوچ بھی محدود کی جاتی ہے، رہ گئی مقام مصطفیٰ کی بات، تو مقام مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے، عزت یہ ہے، وسعت یہ ہے، سطوت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کی شان اور ادنا سی تعریف یہ ہے کہ مصطفیٰ کے برابر امتی ہونا تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ سے ہمسری تو نبی رسولوں میں بھی کوئی نہیں کرتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، میں اللہ اپنے حبیب کے مقام کو، میں انڈیا کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کائنات میں مقام مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑا جلوس، جہاں ایک طرف دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں، ایک طرف بمباری ہوتی ہے، ایک طرف بڑا پیرا ہے، جان جلوس نکالتے ہیں، امن بھی ہے، ملک بھی ہے، اسلام بھی ہے، مگر وہاں کفرستان میں مقام رسالت کے لیے جو لوگ باہر آئے اور انہوں نے پہرا دیا ہے، میرا مالک اپنے حبیب کی عزت و عظمت کا صدقہ انہیں وہ درجہ عطا کرے، اور لوگ کٹنے مرنے کی باتیں ہو سکتی ہیں، مقام مصطفیٰ وہ مقام ہے، زندگی آنے جانے والی چیز ہے، جب تک بھی ایک بھی محمد الرسول اللہ کہنے والا موجود ہے، قیامت تک مقام مصطفیٰ بلند ہوتا جائے گا، مٹانے والے مٹتے رہیں گے، مٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ آج بھی فرانس سمیت یورپ کے جن لوگوں نے حضرت رسول کی ہے ان کو کوئی نہیں جانتا، مگر فرانس سمیت پوری کائنات میں مصطفیٰ کے نعرے لگتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت کے ترانے بحال ہوتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا، میرے حبیب میں نے تجھے بلند کر دیا، بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا جتنا میں کر سکتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے یہ قیامت تک بلندیاں ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن یہ واحد مقام اور مرتبہ ہے کہ میرا رب اعلان یہ فرمائے گا میرے حبیب آج ہے کوئی حساب اور کتاب کے لیے ہے، آج ساری دنیا کے سامنے تجھے دکھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، افضل کرتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں۔ افضل و اعلیٰ کرنے کے بعد پھر اللہ کہے گا میرے حبیب تیری بلندیاں ختم نہیں ہوئیں، آج بھی قیامت کا دن ہے، تو جتنا پہلے بلند تھا میں اللہ اس سے بھی تجھے بلند کرتا۔ یہ بلندی ہوتی رہے گی، کتنی ہوگی یہ صرف میرا مالک جانتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کی، بلند کرنے کی اور اللہ کی سنت میں شامل ہو کر دنیا کے سامنے مقام مصطفیٰ بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر مکرم چودھری وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کرتا ہوں۔